السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک حوض ہے، حوض کوثر اتنا بڑا ہوگا، اس کی مسافت، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی جیسے صنعاء سے مدینہ پاک ہے، تو یہ 3 دن کی مسافت ہے۔ لیکن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیش رو ہوں گا، ان کا انتظار کروں گا، لیکن جب قریب آئیں گے ان کو مجھ سے دور کیا جائے گا اور مجھے ان سے دور کیا جائے گا۔ فَيَعْرِفُونِي، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے لیکن ان کو مجھ سے دور کیا جائے گا۔ میں کہوں گا اللہ یہ میرے اصحاب ہیں، میرے ساتھی ہیں، مجھے جاننے والے میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا چیزوں کو ایڈ کیا، دین کے اندر چیزوں کو شامل کیا جو دین کے اندر موجود نہیں تھی، جو دین کے اندر تھی ہی نہیں، وہ چیزیں انہوں نے دین کے اندر شامل کی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میرے قریب بھی نہ آنا۔ حوض کوثر ایک ایسی نعمت ہے جس کو قیامت کے دن ایک گھونٹ، صرف ایک گھونٹ پانی کا مل گیا، 50,000 سال والے دن نہ تو پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی۔ لیکن یہ قسمت والوں کو ملنا ہے، یہ جام قسمت والوں کو ملے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن حوض کوثر کا جام پیے، آپ کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پیے، تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں، نہ اس میں زیادتی کرے نہ کمی کرے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اب دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایڈ نہیں کر سکتے، یہ بھی نیکی ہے وہ بھی نیکی ہے۔ اگر ہم نے ایسے نیکیوں کو اکٹھا کیا جو دین کے اندر شامل نہیں ہے، ہمیں چاہیے اگر ہم نے وہ نیکیاں شروع کی جو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ہم کہیں کہ یہ نیکی ہے، آپ پھر خود ہی فرمائیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، پھر ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آپ سے حوض کوثر ملے، آپ سے کوثر کا جام پینے کی تمنا پوری ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ والسلام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد۔